بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ پیارے بھائیوں، تبلیغی جماعت ایک نعمت ہے، لیکن جیسے ہم دوسری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، اس کا بھی ہم نے ثبوت دیا ہے کہ ہم ناشکرے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی اگر بات کی جائے تور کی، تو تور میں تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ بریلوی ہیں، باقی 10-12% جو ہیں وہ دیوبند والے ہیں، 4% الحدیث ہیں اور باقی 4% التشیع ہوں گے۔ یہ میں اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، واللہ عالم۔ تو اب جب آتے ہیں جماعت اسلامی والے جو تبلیغ والے ہیں، تو ان بیچاروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا گاؤں ہو یا آلموسٹ پنجاب میں، کے پی کے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، پنجاب میں بھی اب کافی ہے، لیکن کے پی کے سے بیچارے زیادہ اکثر جماعتیں آتی ہیں، اب تو لوکل بھی چلتی ہیں۔ تو اب ان کا چونکہ تبلیغ کا ایک نظام الگ ہے، تو وہ بار بار بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو چبھتی تھی ایک مدت تک۔ اب تو اللہ کا خاص شکر ہے کہ تھوڑا یہ معاملہ کم ہو گیا ہے۔ پہلے تو لوگ انہیں مسجدوں میں نہیں داخل ہونے دیتے تھے، کوئی کہ بھئی وہ پیشاب کر جاتے ہیں غسل خانوں میں، چاہے کرے کوئی اور الزام لگا دیتے تھے۔ یہ سچائی ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے جی ان سے اسمیل آتی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ چرس لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، 100 طرح کی برائیاں ان میں نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، جو کہ اصل میں ہوتی نہیں تھی۔ ہم بھی جمعہ والے دن خصوصاً جب جمعہ پڑھ کے سلام پڑھا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ان میں سے کوئی 1-2 ساتھی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور پھر ہمیں کہتا کہ دعوت آئیں، دین کی بات کریں، تو بیٹھنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، دین کی بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہم لوگ ان کی بات ذرا نہیں سنتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ یہ آپ جو بھی سن رہا ہے وہ یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی یہ واقعات کئی بار گزرے ہوں گے کہ مسجدوں سے کوئی ان کو نکال رہا ہے یا شور شرابے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے بڑے وکٹم رہے ہیں اس بات کا۔ تو ہمارے گاؤں میں بھی وہ بیچارے آتے ہیں اور آ کر ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کا ایک اسپیشل راؤنڈ ہوتا ہے، بھائی مقامی ایک بندہ لے کے ساتھ، تو سب کے پاس جو ہے پیغام پہنچانے کے لیے، تو میٹھی میٹھی آ کے باتیں کرتا ہے، السلام علیکم بھائی، دین کی خدمت کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، تو آپ آئیں، نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ لیکن لوگ یہاں پر جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا جس کو رستے میں کھڑا کر کے مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اکثر ادھر ادھر گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، تو کوئی ہنس رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے یہ پتہ نہیں ایلین آ گئے ہیں کسی دوسرے جزیرے سے، یہ کون ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے یار وہابی ہیں، چھوڑو یار ان کی بات مت سنو، یہ کیا کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے تھے یہ درود شریف نہیں پڑھتے، تو یہ بھی فضول ایک بات تھی، وہ بارہا درود شریف پڑھتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی کو نہیں کہ جو بریلوی ہیں اور دیوبندی، ان میں صرف 19-20 کا ہی فرق ہے، دونوں حنفی ہیں، اور عقائد میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ اگر ان کی جو پرانی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھی جائیں، مفند المحند اور بھی بہت ساری، تو بہت کم فرق ہے، لیکن عام لوگوں کو کوئی نہیں پتہ بیچاروں کو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر جو اب تک ہو چکا وہ تو ہو چکا، تو آگے کبھی زندگی میں آپ کے پاس کبھی آئیں تو ان کی بات سنیں پیار سے۔ یہ بھی مشہور کیا جاتا ہے کہ ان کو امریکہ فنڈ دیتا ہے، وہ بھلے آدمی ہو، کبھی امریکہ دین کی اشاعت کے لیے پیسے دے گا؟ کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ یہ بیچارے اپنے پیسوں پہ آتے ہیں، یقین مانیے اپنے پیسوں پہ آتے ہیں، اور بھائی کوئی پیسہ نہیں دیتا ان کو، ٹھیک ہے۔
اپنے گھروں میں پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، ہم نبیوں کے کام کے لیے جا رہے ہیں، جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے، نبیوں والا کام، دعوت کا۔ تو یہ بیچارے اپنے گھروں میں بڑے برے حالات ہوتے ہیں تب بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ آپ کے لیے آتے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں دنیا میں، جو بغیر کلمے کے لا الہ الا اللہ کے بغیر جا رہے ہیں، ان کی فکر کریں۔ تو یہ وہ اس فکر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان سے 100 اختلافات علمی اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ایک بار جماعت آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں ہی، جامع مسجد فاروقیہ میں، تو انکل راشد صاحب تھے، تو ان کے سامنے میں ان سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کے فضائل بیان کیوں نہیں کرتے؟ 4 امام ہیں، 4 حق 4 یار کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو ذکر خیر تو زیادہ تر آپ لوگ 3 یار کا ہی کرتے ہیں، تو چوتھے یار کا کیوں نہیں ذکر کرتے اور ان کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ جبکہ مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں سب سے زیادہ فضائل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نسائی نے لکھا، اور سارے امام مانتے ہیں، سب لوگ اس کو جانتے ہیں جو علم والے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے بہت فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بتا رہے تھے ان میں سے کہ ایک عالم صاحب ہے، تو راشد صاحب نے اسے کہا کہ یہ میرا نواسا ہے، اس کے ساتھ آپ بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مقامی لوگ ہیں، کوئی لڑائی جھگڑانا شروع کر دے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ پیچھے بھی کچھ سال پہلے بھی انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پر گئے ہوئے تھے وہ پنجاب میں ہی، تو انہوں نے ایک آیا لڑکا، اس کو کسی نے بھڑکایا اور وہ آ کے اس نے مارنا شروع کر دیا اور ایک بندے کا قتل کر دیا۔ جب تک وہ جاگے اور بلک اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس کو شہید کر دیا گیا کیونکہ ناحق قتل کیا گیا۔ اور جو مارنے والا تھا تو باقی جو لوگ اٹھے تھے، تو ان بھلے آدمیوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ کے رسی سے ایک ستون کے ساتھ مسجد کے اندر باندھ دیا، اس کو مارا نہیں ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، ان کے بندے کو اس نے مار دیا لیکن انہوں نے پھر بھی جواباً اس کو نہیں مارا اور ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات تھی۔ تو اس لیے راشد صاحب نے ان سے کہا کہ یہ میرا نواسا ہے، آپ سے جو سوال کرتا ہے اس کو جواب دیں، لیکن وہ بیچارے پھر بھی تحفظات رکھتے تھے، پھر بھی اس نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ تو میں نے تو ان سے جسٹ پیار سے یہی پوچھا کہ آپ لوگ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کیوں بیان نہیں کرتے جبکہ ان کے بے شمار فضائل ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، جیلم سے واپس آ رہا تھا گھر، تو وہ ویگن میں سارے یہ لوگ ہی بیٹھ گئے تبلیغ والے، تو رستے میں بات شروع ہوئی تو انہوں نے فوراً دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس مقصد سے ہم آئے ہیں دنیا میں، تو دین کا کام کرنا چاہیے، چلا لگانا چاہیے، 3 دن لگانے چاہیے، جیسے ان کا اسپیسیفک سٹائل ہے۔ تو بادشاہ سن کے میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنے لیول پہ، ادنا سی لیول پہ دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے۔ تو اس بھائی نے اسی طرح باتوں باتوں میں، تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں آ جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا اسی لیے تو آتے ہیں کہ یہ پسند نہیں کرتے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پسند کریں گے، انہیں ہم برے نہیں لگیں گے۔ تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ ہم بار بار محبت کا پیغام لے کے آتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آج دیکھ لیجئے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بہت نفرت ہوا کرتی تھی، تفرقہ بازی نے ڈالی ہوئی تھی، لیکن شکر اللہ کا کہ وہ دل بدلنے والا ہے۔ تو اب ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے سوائے چند علمی اختلافات کے، وہ بھی علم کی بنیاد پر، جہاں پر کوئی مسائل ہیں تو وہ ان سے ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی طرح میں نے راشد صاحب سے پوچھا ایک دن، میں نے کہا یہ طارق جمیل صاحب کو دیوبند والوں نے نکال دیا دیوبند سے، تو بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ دیوبند کا ایک الگ سٹانس ہے، وہ سخت ہے، اور تبلیغ کا جو ہے وہ نرم مزاج ہے، وہ تو کسی کو کافر کافر نہیں کہیں گے، تو اگر کافر کافر کہیں گے تو جا کے تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو یہ تو التشیوں کے علاقوں میں بھی، گلگت میں بھی جا کے تبلیغ کرنی ہے انہوں نے تو کوئٹہ میں بھی کرنی ہے، ہزارہ برادری کے ساتھ بھی کرنی ہے، تو اس لیے جو تبلیغ کا معاملہ ہے وہ بڑا نرم ہے، تو اس لیے یہ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے طارق جمیل صاحب ہیں، جو ان کے پاس کوئی بھی جائے تو وہ اپنا نماز اس کو پیش کر دیتے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہو، کہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اور وہ ان کا تو قد ماشاءاللہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ان کو دیوبند کی ضرورت نہیں، دیوبند کو ان کی ضرورت ہے۔ تو لیکن جو تبلیغ کا مزاج ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت نرم ہے، تو وہ پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی بڑے بڑے آتے ہیں لوگ، وہ ریٹائرڈ ونگ کمانڈرز ہوتے ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہوتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، ان سے کوئی آرگومنٹ بھی کرو تو وہ بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں، ناراضگی نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں۔ تو اس لیے یار یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے کافی دل بدلے ہیں۔ اور پھر جو دیکھیے محفل ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ تو مسجد تک ہوتا ہے، تو یہ کھیتوں میں بھی جاتے ہیں، یہ لوگوں کے پاس تک جاتے ہیں، ان لوگوں کو جا کے کون پیغام پہنچائے گا اللہ کا جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں؟ تو یہ تبلیغ ہے جو کھیتوں میں بھی جا کے لوگوں سے بات کرتی ہے، جو دکانداروں کے پاس جا کے ان سے بات کرتی ہے، جو بہت دور سے پشاور سے آ کے یہاں آپ سے بات کرنے آتے ہیں، کس لیے؟ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، میں نے کہہ رہا کہ آپ ان کو کھانا کھلاؤ، میں نے کہہ رہا آپ ان کو چائے پلاؤ، لیکن کم از کم ان کی بات تو سن لو۔ یار وہ اتنی دور سے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ ان کی بات ہی نہیں سنو گے تو کیسا محسوس ہوگا؟ دل آزاری ہوگی نا ان کی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب بھی نیکسٹ زندگی میں آپ کے پاس اگر وہ آئیں کبھی، تو آپ ان کی کم از کم بات سنیں، مانیں مت، اپنے دل کی مانیں، وہ اللہ پہ ہے کہ وہ کیسے دلوں کو بدل دیتا ہے، تو آپ دین کی بات سنیں تو صحیح ان سے، ان کی حوصلہ افزائی تو ہو۔ کوئی بھی جو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات سنا کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہی پیغام تھا۔ جزاک اللہ خیر۔